بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر ایٹمی حملے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 2 ایٹمی آبدوزیں روس کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو دھمکی دی کہ اگر حالات بگڑے تو وہ جوہری حملے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ بیان روسی رہنما دمتری مدیوف کی سخت تنقید کے بعد سامنے آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کو اندازہ نہیں کہ ان کے الفاظ کتنی تباہی لا سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت دنیا کو براہ راست ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا سکتی ہے۔ روس نے دنیا کا خطرناک ترین ہائپرسونک میزائل تیار کر لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ اوسٹریک ہائپرسونک میزائل فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ میزائل بیک وقت 6 نیوکلیر وار ہیڈز کے ساتھ کئی ممالک پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہر وار ہیڈ کے اندر 6 اضافی منی وار ہیڈ نصب ہیں، یعنی 36 اہداف کو بیک وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی نظام اس میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کی رفتار میک 12 سے زیادہ اور درجہ حرارت سورج کی سطح جتنا ہے، یعنی مکمل تباہی کی علامت۔ روس کی جوہری تباہی نے یورپ اور امریکہ کو ہلاک رکھ دیا۔ روس نے اوسٹریک میزائل کی تنصیب بیلاروس سمیت مختلف محاذوں پر کر دی ہے۔ روس اب یک وقت یورپ اور امریکہ کو نشانہ بنانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے تباہ کر دیں گے۔ یہ میزائل کانٹیکٹ انرجی سے بھی تباہ کن ہے، حتیٰ کہ بغیر وار ہیڈ کے بھی ہدف کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دفاعی نظام اس کا توڑ نہیں رکھتا۔ امریکہ کا دفاعی نظام ناکام۔ روسی میزائل حملوں کے رحم و کرم پر ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا تھا۔ جب ایران کے حملے نہ روکے جا سکے تو روسی میزائل کا تصور ہی خوفناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبدوزوں کی روانگی جنگ کا باقاعدہ اعلان تصور کیا جا رہا ہے۔ امریکی نیوی کا حال تو یہ ہے کہ یمن کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اب دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے جنون کا خمیازہ بھگتنے کے قریب آ چکی ہے۔ بھارت کا روسی تیل کی خریداری نہ کرنے پر یو ٹرن۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے فوراً بعد بھارتی حکومت نے وضاحت کر دی ہے کہ روس سے تیل کی خریداری جاری رہے گی۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں آ کر روسی تیل سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ اعلان بھارت کی خود مختار پالیسی کا مظہر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو 7 دن کی مہلت دی ہے، ورنہ ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ بھارت کی معیشت اس وقت سخت دباؤ کا شکار ہے، لیکن اس نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ تاریخی مندی کا شکار، سرمایہ کاروں میں کھلبلی۔ روس سے تیل نہ خریدنے کی خبر اور امریکی رد عمل کے بعد بھارتی اور عالمی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست مندی دیکھی گئی تھی۔ چند منٹوں میں کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ بھارتی سرمایہ کار بدحالی کا شکار ہو گئے۔ ماضی میں بھی ٹیرف تنازع کے دوران بھارت نے 1100 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ دوبارہ ایسی ہی معاشی تباہی سامنے آ سکتی ہے۔ بھارتی معیشت اس وقت ایک بڑے بحران کی زد میں ہے۔ چین اور بھارت کی ممکنہ مزاحمت، امریکہ کی سپرمیسی خطرے میں۔ چین نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کو آگ میں جھونک دینا چاہتا ہے لیکن دوسروں کی ترقی سے جلتا ہے۔ بھارت نے بھی ممکنہ طور پر چین کی طرح امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا اور ایک بڑا پیغام دے دیا۔ اگر بھارت، چین اور دیگر ممالک روسی تیل پر متحد ہو گئے تو امریکہ کی اقتصادی گرفت کمزور پڑ سکتی ہے۔ ایپل جیسی امریکی کمپنیوں نے بھی فوری انخلاء سے انکار کر دیا، جبکہ عالمی طاقتوں کی صف بندی ایک نئے اتحاد کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چہمگوئیاں، بھارت میں تشویش۔ میڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ دورہ پاکستان کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس سے بھارت میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کے قریب ہوتا ہے اور بھارت کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ ایک بڑا جیوپولیٹیکل دھچکا ہوگا۔ بھارتی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، مگر مودی سرکار نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اپوزیشن مودی پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ واضح موقف اختیار کرے۔ خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔
چین کے لڑاکا طیاروں نے امریکی و جاپانی ریڈار سسٹم کو شکست دے دی۔ چینی J-20 لڑاکا طیارے نے جاپان کے قریب انتہائی حساس اور سخت نگرانی والے فضائی علاقے میں کامیاب پرواز کی ہے، جس نے دفاعی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ چین کے مطابق یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارے آبنائے سوشیما سے اس انداز میں گزرا کہ امریکی، جاپانی اور جنوبی کوریائی ریڈار سسٹم سمیت طاقتور تھارڈ اینٹی میزائل نظام بھی اس کی موجودگی کو نہ بھانپ سکے۔ چینی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ J-20 مائٹی ڈریگن طیارے کی یہ پرواز اس علاقے سے ہوئی ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ نگرانی والے فضائی زون میں شمار ہوتا ہے۔ اس خطے میں جدید ترین فضائی نگرانی کے آلات نصب ہیں، جن میں امریکی ساختہ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، لیکن چین کے مطابق یہ طیارہ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھا۔ فرانسیسی صدر کا اسرائیل سے تمام فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تمام فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کر دینا چاہیے، جن میں 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی سے متعلق ایمانوئل میکرون کے اس بیان کے بعد صہیونی گروہوں نے آن لائن سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ان کے اس بیان کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بھی اسرائیل میں قید کم عمر اور بے گناہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نیٹو ممالک کے فنڈ سے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار۔ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، جس کے تحت نیٹو ممالک کے فنڈ سے امریکی ہتھیاروں کی خریداری یا منتقلی کی ادائیگی کی جائے گی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک یورپی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے نیٹو اتحادی یوکرین کو 10 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کی امید رکھتے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ اسلحہ کتنے عرصے میں فراہم کیا جائے گا۔ سلوینیا نے اسرائیل کو اسلحہ کی برآمد و درآمد پر پابندی لگا دی۔ سلوینیا نے اسرائیل پر اسلحہ کی برآمدات اور درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے یورپی یونین کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکامی قرار دی گئی ہے۔ سلوینیا کے وزیر اعظم کی قیادت میں کابینہ کے اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی تجویز پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو یا اسرائیل سے سلوینیا کے ذریعے یا براہ راست فوجی سازوسامان کی برآمدات، درآمدات اور ٹرانزٹ پر پابندی عائد کی جائے گی۔ تجارتی ڈیل سے متعلق امریکہ اور بھارت کے درمیان اختلافات دور نہ کیے جا سکے۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھی امریکہ اور بھارت کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ بھارت ایک ایسی مارکیٹ ہے جو امریکہ کے لیے بڑی حد تک بند ہے۔ کئی جیو پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، جن میں برکس تنظیم کی رکنیت اور روس سے تیل کی خریداری بھی شامل ہے۔ دوسری جانب روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مودی سرکار سے سخت مایوس ہے۔ غزہ میں انسانی بحران سنگین، فاقہ کشی سے مزید اموات۔ امریکی ایلچی کا دورہ۔ امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، تاہم اسرائیلی حملوں کے تسلسل نے امدادی سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کا نظام اب فلسطینیوں کے خلاف قتل عام کے آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اپنا سفارتی عملہ متحدہ عرب امارات سے واپس بلا لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ احکامات اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے خلیجی ممالک میں مقیم اسرائیلیوں کے لیے سفری انتباہ کو مزید سخت کرنے کی ہدایت کے بعد جاری کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق اس سفری انتباہ پر اس لیے زور دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی اپنی کوششوں میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایرانی صدر کا طیارہ لاہور لینڈ ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی صدر نے شاندار استقبال پر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کی جنگ جاری رہے گی، اسرائیلی فوج نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف ایال زمیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کو رہا
نہیں کیا جاتا غزہ میں جنگ بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق ایال ضمیر نے ہفتے کے روز ایک فوجی بیان میں کہا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ آیا ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کسی معاہدے پر پہنچیں گے یا نہیں، بصورت دیگر جنگ بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ جاری ہے اور ہم اسے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے بدلتی ہوئی حقیقت کے مطابق ڈھال لیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔